أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله عليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث ويضع إصرهم وإغلالا والذين آمنوا به وعذروه ونصروه أولئك هم المفلحون صلوات سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 157 اللہ نے اس کلام میں اپنے رسول نبی امی کی اتباع کرنے والوں کی تعریف کر رہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اس آیت کا بھی انتخاب اسی وجہ سے ہوا کہ سارا مسئلہ ہی ہے کہ ہمیں نبی کے زمانے میں پہنچنا ہے۔ ان مجالس اور ان محافل کا مقصد یہ ہے کہ ہم روزانہ دن میں کئی مرتبہ ہفتے میں مہینے میں جس کو جتنی توفیق ہو وہ مجلس اعظم میں آ کے بیٹھے اور اتنی دیر کے لیے عصر مصطفیٰ میں چلا جائے اور جب عصر مصطفیٰ میں ہم پلٹیں گے تو ہمارے مسئلوں کا ہمارے مسائل کا حل بھی وہیں سے ملے گا۔ یہ امام بارگاہ بنائے ہی اس لیے ہیں تاکہ اس خیمے میں جا بیٹھیں جہاں چراغ بجھایا گیا۔ یہ قبیلہ ہے ہی ایسا کہ جہاں چراغ بجھانے پہ پروانے گم نہیں ہوتے، بلکہ چراغ بجھانے پہ پروانوں میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ اضافہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ کچھ دعاؤں کے لیے بھی مجھے کہا گیا تھا محمد عباس صاحب سے مراد حضرت علامہ مولانا محمد عباس صاحب کی بہن علی ہے مولانا کرم علی حیدری اور محسن عباس صاحب بیمار ہیں، اسی طرح
امجد لال صاحب، جناب ملک ظفر صاحب کی والدہ، اور آپ سب کے ذہنوں میں جو بیمار ہوں سب کی شفا، موسیٰ کاظم نقوی سامنے بیٹھے کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ سب کی حفاظت کے لیے بڑا ترس ہوا۔ بحث یہ ہے کہ ان مجالس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت ہی روشن ہے، اور عزیزان گرامی کہ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، مجلس کے اختتام پر ایک دورانیہ مسائل کے بیان کا ہوتا ہے، جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو خود یہ گریہ تبلیغ حسین ہے، امام حسین کی طرف لوگوں کو راغب کرتا ہے، اور اس گریے سے زیادہ گھبراہٹ ہے مخالف کو، زیادہ پریشانی اس گریے سے ہے۔ روتے ہم ہیں، روتے ہم ہیں، ہلکان وہ ہوتے ہیں، روتے ہم ہیں، پریشانی کسی اور کو ہوتی ہے، اور عنوان بدعت دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ رونا بدعت ہے۔ البتہ مجھے تو امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرا اور آپ کا کام تو اذان دینے سے زیادہ نہیں ہے، ہمارا کام ہے اذان ولایت دینا، یہ مجلس اذا اذان ولایت ہے، اور پھر اس کے بعد رنگ تو خود جن کا کام ہے وہ خود کریں گے۔ آہستہ آہستہ حقائق کھلنا شروع ہو گئے، اور بہت تکلیف کے بعد میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ 2 دن پہلے جو ایک مجھے نہیں معلوم مجبور سے آدمی ہے، کوئی نامعلوم سے آدمی ہے، اور انہوں نے کچھ بھی ادبی کی ہے، اور وہ بھی ادبی حضرت علامہ ساجد علی نقوی، حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی، اور آخر میں میرا نام بھی انہوں نے لیا، اور 1-2 سیاسی شخصیات کے نام بھی لیے۔ مجھے تو اس پہ تکلیف نہیں ہے، اس لیے تکلیف نہیں ہے کہ جب ہمیں کوئی سب کر رہا ہوتا ہے، کوئی لعن کر رہا ہوتا ہے، کوئی گالی دے رہا ہوتا ہے، تو ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ ہم انہیں کے مرید ہیں، اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن جو تشویش کی بات ہے، اور وہ تشویش بھی ہمیں ہمارے حوالے سے نہیں ہے، وہ ہے ماتمیوں کو جو گالی دی ہے، ماتم کرنے والوں کو، یا حسین کر کے ماتم کرنے والوں کو جو گالی دی ہے، وہ تکلیف دہ اس معنی میں ہے کہ اگر جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر ہم سانس لینا چھوڑ دیں تو ان کا دم گھٹ جائے گا۔ ہمیں سب سے زیادہ جو عزیز ہے وہ پاکستان کی سالمیت ہے، ہمارا صبر ہماری کمزوری نہیں ہے۔ تو میں توقع کروں گا کہ ایسے لوگوں کو کہ جو مجہول الحال ہوتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں ہم ایک پالیسی کا اظہار کریں گے 2 دن کے بعد کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اس 2 دن میں میری گزارش ہے، میری اپیل ہے، میرا پیار ہے، میرا مطالبہ ہے پاکستان کی ریاست سے کہ عاشور کی FIR بھی آپ نے کاٹی تھی نا، اور مشی کرنے والے وہ جو چھوٹے علاقوں سے مرکزی جلوسوں میں شریک ہونے عزادار آ رہے تھے، ان پہ بھی FIR آپ نے کاٹی تھی نا، تو آپ نے تو ویسے ہی FIR کی وقت گرا دی ہے، اتنی FIR کاٹ دی کہ FIRوں کی حیثیت نہیں رہی۔ سلمان پڑھے محمد وعلا۔ تو
ذمہ داروں سے، ریاست کے ذمہ داروں سے کہ انہوں نے ماتم کرنے والوں کی جو توہین کی ہے اس کا نوٹس لیں، ورنہ پھر ظاہر ہے توہین تو برداشت نہیں ہے، ذاتی مسئلہ بھی برداشت ہے مگر قومی میں امید کروں گا کہ اسی انداز سے مولانا کو جگہ دیجیے، اسی انداز سے ہماری ریاست، ہمارا ملک، ہماری حکومت کے ذمہ داران توجہ کریں گے، انشاءاللہ حالات معاملات بہتری کی طرف ہوں گے۔ عزیزان گرامی، ہمیں پاکستان کی سالمیت عزیز ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ کھیل کیا رچایا جا رہا ہے۔ سنا ہے کہ وزیر اعظم سے ملاقات کا انکار کیا گیا ہے، ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے، لیکن میں صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ اس ملک کو ہم نے بنایا تھا، اور اس ملک کی حفاظت کا درد جتنا ہمیں ہوگا اتنا کم سے کم انہیں تو نہیں ہوگا جن کے بڑوں نے اس کے بننے کی مخالفت کی۔ کہ جتنے بھی آپ بہانے کر لیں، جتنے بھی آپ ماحول کو تنگ اور تاریک کر لیں، اتنا ذہن میں بٹھا لیں کہ پاکستان کا شیعہ اسرائیل تسلیم کرنے نہیں ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ ارشاد حضرت عدیت والذین یتبعون الرسول النبی الأمی، وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں ہمارے رسول کی، ہمارے نبی کی اور ہمارے شاگرد کی۔ امی یعنی جس نے اللہ سے پڑھا، امی یعنی جس کو کسی نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، امی یعنی جو اصلی ہے، جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ اصیل شخصیت، بالاصالہ شخصیت، جس میں دنیا میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی فرق لا سکے، جو ماحول کا رونا نہ روتا ہو، جو حالات سے متاثر نہ ہوتا ہو، جو یہاں آ کے یہاں کے رنگ میں نہ رنگتا، جو جیسا تھا ویسے ہی ہو۔ یہ کیسا تھا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے لقد جاءکم رسول من انفسکم، آ چکا تم میں تم ہی سے رسول۔ تو جب یہی تھے تو آ چکا کا کیا مطلب ہے؟ جب یہ ہم ہی میں سے تھے تو آ چکا کا کیا مطلب ہے؟ ان کے دو پہلو ہیں۔ لقد جاءکم رسول، بتحقیق آ چکا تم تک، بھیجا جا چکا تم تک، پہنچ چکا تم تک، رسول جس کو بھیجا گیا، آ چکا تم تک رسول جسے بھیجا گیا۔ اچھا، جا کے اندر بھی جا، یجی ہو، تجی ہو، ذہاب اور ایاب، آنا اور جانا، یہ مطلب روشن ہے، یہ کہیں سے آئے ہیں۔ مثلا اگر اس مجلس کے اندر فرض کیجئے جناب موسیٰ کاظم صاحب تشریف آئے تو میں کہوں گا جا موسیٰ کاظم ہے، موسیٰ کاظم آ گئے، اس کا مطلب یہاں نہیں تھے۔ جب کہا جائے گا آ گئے، اس کا مطلب یہاں نہیں تھے نا۔ تو دو باتیں اللہ نے کی ہیں اس آیت کے اندر، آ گیا رسول، آنے کا پیغام بھی یہ ہے کہ یہاں نہیں تھے، اور رسول کا پیغام بھی یہی ہے کہ جو ارسال شدہ ہو، مرسل ہو۔
عربی کے ترجمے میں بھی اور پیغام میں یہ ہے کہ یہ یہاں کے نہیں ہیں، پھر یہ کیا کہا جا رہا ہے من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہے؟ جب یہ آئے ہیں بھیجے گئے ہیں تو پھر تم ہی میں سے کیا مطلب ہے؟ اللہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ آئے وہاں سے ہیں، بھیجے وہاں سے گئے ہیں، مگر ظاہری شکل و صورت تم جیسی ہے۔ ہم نے تم جیسے حلیے میں، تم جیسے ہیکل میں، تم جیسے شمائل میں انہیں بھیجا ہے۔ اگر اسی آیت پر غور کر لیا ہوتا تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ ان کی ہیکل ہم جیسی ہے مگر یہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ ظاہری طور پر تم جیسے ہیں مگر ذرا سا غور کرو گے تو یہ تم جیسے نہیں ہیں۔ انہیں اس ہیکل اور حیات میں اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ تم مانوس ہو جاؤ، بس تمہاری انسیت کی خاطر انہیں تم جیسا بنایا ہے، ورنہ ان کی آنکھیں تم جیسی نہیں ہیں۔ تم آنکھیں بند کر لو تو اندھیرا آ جاتا ہے، یہ آنکھیں بند کر لیں تب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تم آگے دیکھتے ہو تو پیچھے نہیں دیکھتے، یہ پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے آگے دیکھتے ہیں۔ نماز جماعت سرکار پڑھا رہے ہیں، نماز کے درمیان صفوں میں اصحاب میں کوئی مسئلہ پیش آیا، نماز کے فوراً بعد سرکار نے مڑ کر فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو پیچھے ہو رہا تھا، حضرت نے فرمایا جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں ایسے پیچھے دیکھتے ہیں۔ اگر سو بھی جائیں تو ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ صبح ہوئی تو نبی مکرم نے فرمایا عائشہ تم نے فلاں چیز فلاں جگہ رکھی، فلاں چیز کو فلاں جگہ رکھ دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے۔ فرمایا ہمارے سونے کو اپنے سونے سے نہ ملا۔ ہم جاگتے میں جیسے دیکھتے ہیں ایسے ہی ہم سوتے میں بھی دیکھتے ہیں۔ آنکھوں کی بینائی مختلف ہے، رؤیت مختلف ہے۔ حضرت موسیٰ کو طور پر گئے اور جب پلٹ کر آئے تو اس کے بعد سے ان کی رؤیت اتنی تیز ہو گئی تھی، ان کی بینائی اتنی سریع ہو گئی تھی کہ 30 میل کے فاصلے سے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چیونٹی دیکھ لیتے تھے۔ اللہ کی صفاتی تجلی دیکھ کر حضرت موسیٰ کی دید اتنی روشن ہو گئی تھی کہ اتنے فاصلے سے حضرت موسیٰ دیکھ لیتے تھے۔ جو اللہ کی صفاتی تجلی دیکھے اس کی آنکھیں ایسی ہو، اور جو اللہ کی ذاتی تجلی دیکھ کر آیا صلوات پڑھیں محمد مصطفیٰ کی ذات پر۔ سرکار کا سایہ نہیں تھا، ہمارا تو سایہ ہوتا ہے۔ سرکار چلتے تھے تو آپ کے چلنے پر درخت جھک کر سلام پڑھتے تھے، اور جس کنکری پر اور جس پتھر پر اور جس ریت پر سرکار کے پیر پڑ جاتے تھے وہ کنکریاں آسمان کے ستاروں پر غرور کرتی تھی اور کہتی تھی کون ہے، کہاں ہیں وہ ستارے جو چمک کر غرور کر رہے ہیں، ہم سے پوچھو کہ ہمارے اوپر نبی کے پیر آئے۔ خبردار نبی مکرم کا ظاہری، اب یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں، یہ ہماری طرح نہیں، یہ وہاں سے آئے ہیں۔ یہ جو وہاں سے آئے ہیں نا، اس کا مطلب یہ کہ یہ وہاں کے ہیں۔
جہاں سے آئے وہیں کے ہیں. اور وہاں کیا تھا؟ وہاں سے آنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کیا جگہ تھی جہاں سے آئے؟ جہاں سے آئے وہ وطن کون سا ہے؟ وہ وطن عالم انوار، وہ نور کا وطن ہے. اور وہاں والوں کا اور یہاں والوں کا فرق ذرا محسوس کیجیے گا. صرف ایک مثال دے دوں. آپ کسی میٹنگ میں، کسی اجلاس میں، کسی ملاقات میں جاتے ہیں تو وہاں اگر کوئی جوان، کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی شخصیت تشریف فرما ہو جس کا حلیہ، جس کا انداز، جس کا بولنا بات کرنا دوسروں سے مختلف ہو، تو آپ اسے کہتے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ اس لیے کہ سب تو ایک جیسا رویہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کا انداز کچھ مختلف ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ جی مثلاً یہ فلاں ملک سے آئے ہیں، تو اس ملک کا رویوں پر اثر ہوتا ہے. جو جہاں سے آتا ہے وہاں کا اثر اس کے رویوں پر ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کو جب ماں نے صندوقچے میں لٹا کر نیل کے حوالے کر دیا اور اللہ نے کہا کہ صندوقچے میں اسے لٹا دو اور ہم یہ ہیں جو تمہاری گود میں واپس پلٹائیں. ماں کا جگر، ماں کا حوصلہ، ماں کی ہمت تو دیکھیے کہ جو 70,000 بچوں کے مرنے پر بچا ہو، جسے ایک بچے کی خاطر 70,000 بچے مار دیے ہوں، اب اس کی حفاظت کا انتظام ماں کتنا کرے گی. اور جب یہ طے ہو گیا کہ جی اس بچے کو نیل کے حوالے کرنا ہے، ڈھونڈ مچی ہوئی تھی، تو انہوں نے صندوقچہ سا بنایا، چھوٹا سا، ایک جتنا صندوقچے کی ضرورت تھی. اور یہ ذہن عالی میں رہے کہ حضرت موسیٰ جس صندوقچے میں لٹائے گئے وہ ان کے قد مبارک کے مطابق تھا. اور جب وہ امام لے کر آئیں گے تو وہ اتنا بڑا ہوگا کہ سارے نبیوں کے تبرکات اس میں ہوں گے، جسے قرآن تابوت سکینہ کہتا ہے. تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، یہ وہی ہے جس میں حضرت موسیٰ کو لٹایا گیا تھا. ان کی ماں نے یہ صندوق کو کہتے ہیں عربی میں تابوت، صندوق کو تابوت کہتے ہیں. تو یہ تابوت حضرت موسیٰ پر بھی پورا اترا، تبرکات بڑھتے رہے، بڑا ہوتا رہا. تو کیا اس میں لکڑیوں کا اضافہ ہوا، کچھ مرمت ہوتی رہی. کیسے یہ اتنا بڑا ہو جائے گا؟ جب امام ظہور فرمائیں گے اور حضرت لے کر آئیں گے تو اتنا بڑا تابوت ہوگا، بہت بڑا تابوت ہوگا جس میں سارے نبیوں کے تبرکات ہوں گے، جس کے وارث امام زمانہ ہے. تو کیا اس تابوت کی، اس صندوقچے کی کوئی مرمت ہوتی رہی؟ کیا ہوا؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. جب نبی مکرم نے چادر یمنی اپنے اوپر لی تو وہ ان پر پوری اتر رہی تھی. جب امام حسن آئے تو ان پر پوری رہی، امام حسین آئے تو چادر چھوٹی نہیں پڑی، جناب علی مولا آئے تو چادر ان پر بھی پوری رہی. یہ ایک ہوتے ہیں تب بھی پوری رہتی ہے، 5 ہوتے ہیں. یہ چادر نورانی ہے، یہ نور کی چادر ہے کہ جو یہ خود بخود اپنی جگہ پر آئی. کیا ہوا؟ پھر ایک مرتبہ وہ صندوقچہ تیرتا ہوا، نیل میں تیرتا ہوا محل میں چلا گیا. اور یہ پہلی مرتبہ حضرت آسیہ اور فرعون دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے محظوظ ہو رہے تھے. کبھی ایسا پہلے ہوا نہیں تھا. اللہ کے کام بھی اللہ کے. تو ایک مرتبہ صندوق کو تیرتا ہوا دیکھا تو کہا کہ نوکروں کو، غلاموں کو کہا کہ اسے اٹھا کے لاؤ. اور جب کھولا تو اس میں شیر خوار بچہ، تو فوراً گود میں اٹھا کر حضرت آسیہ نے کہا کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، ہم اسے پال لیں. کہنے لگے یہ وہی بچہ نہ ہو جو ہمارا تخت لوٹے گا، جس کی خاطر ہم بہت پہلے بچے برباد چکے ہیں. کہنے لگی کہ جس کو ہم پالیں گے وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا. یہ وہ جملہ تھا جس کے لیے میں نے زحمت دی. جسے ہم پالیں گے وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا. حضرت آسیہ پیغام یہ دے رہی ہے کہ یہ تو ماحول کا اثر لے گا. بھائی ماحول کا اثر لینے والا وہ ہوتا ہے جو یہی کا ہوتا ہے، اور جو بھیجا جاتا ہے وہ ماحول کا اثر نہیں لیتا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.
یہ یہاں کے نہیں ہیں، یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں، اور یہ جہاں کے ہیں وہاں جانا تعجب آور نہیں ہے۔ تعجب تو یہ ہوگا کہ یہ یہاں رہے، یعنی یہاں رہنے پر تعجب ہونا چاہیے، وہاں جانے پہ تعجب نہیں ہے۔ جسے علامہ ذیشان تجباتی نے 2 مصروں میں کہا کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ وہ تو ان کا اپنا وطن ہے، وہ تو سرکار کا اپنا وطن ہے، جب چاہیں چلے جائیں۔ تعجب یہاں رہنے پر ہوگا، اور اتنا طے ہے کہ یہاں کا اثر لینے والی شخصیتیں نہیں ہیں، رنگ میں رنگنے والے، حالات میں رنگنے والے۔ اور پھر یہی پیغام ہے ان ہستیوں کا ہمارے لیے، خبردار اپنے آپ کو اتنا مضبوط بناؤ کہ تم رنگ میں رنگنے نہ پاؤ، تمہارے اوپر ماحول کا رنگ نہ چڑھے، اپنے آپ کو سنبھالے رکھو، اپنے آپ کو قابو میں رکھو، اور اگر کبھی بے قابو ہونے لگو اپنے آپ سے تو مجلس اعظم میں آ کے بیٹھو۔ یہ تمہیں پلٹائے گی اس دور میں، اس دور کا، اس مجلس کا مقصد ہے کہ اس دور میں تمہیں پلٹائے۔ امیر مینائی کی زمین میں ایک منقبت کہنے کی توفیق ہوئی جو غزل ہے در حقیقت۔ موسیٰ بھائی تشریف فرما ہے، شعراء کرام تشریف فرما ہے۔ سرمے دور لگا دیدہ تر پیدا کر، سرمے دور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ اور زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے ساجد بھائی، زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر۔ دل گرفتہ ہے اگر مقتل لیے، دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی، دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی، خانقاہی سے نکلنے کا جگر پیدا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ جانے
ہے ڈوب کر پار اترنے کا ہنر ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تم پاکستان میں پیدا ہوئے ہو, تم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہو, تم امریکہ میں پیدا ہوئے ہو, تم مثلاً کسی بھی ملک میں افغانستان میں پیدا ہوئے ہو, ایران میں, عراق میں پیدا ہوئے ہو, مگر یاد رہے کہ وطن تمہارا زمین نہیں, تمہارا وطن زمین نہیں, تمہارے دادا کو یہاں بھیجا گیا تھا. وطن کیا بولتے ہیں, پچھلا وطن کیا کہتے ہیں, جڑا ہوا پچھلا وطن. تمہارے دادا یہاں کے نہیں تھے. میں آدمیوں سے بات کر رہا ہوں. مولا علی کے مطابق آدمی نما جانوروں سے بات نہیں. یہ زمین ہمارا وطن نہیں ہے. ہمارے دادا کو کہیں سے یہاں بھیجا گیا تھا, وہ کہیں اور سے یہاں آئے تھے. تو یہ جہاں سے آئے ہو وہاں پلٹنا ہے. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب ہی ہے. یہ کلمہ استرجاع میت دیکھ کر نہیں پڑھا جائے گا. یہ مردوں کے الفاظ نہیں ہیں, یہ زندوں کے کلمات ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا یاد رہے کہ ہم یہاں سے واپس جائیں گے, اور مسلسل لوگ واپس جا رہے ہیں, اور وہاں جا کر اتنا وہاں دل لگتا ہے ان کا کہ خواب میں بھی نہیں آتے. بچھڑے ہوئے لوگ, کوئی 70 سال سے علی علی کر رہا تھا, کوئی 100 سال سے حسین حسین کر رہا تھا, اور جب وہاں پلٹ کر حسین کی خدمت میں جاتا ہے تو یہ حوالوں سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا. کوئی لذت تو پوچھے ان سے وہاں جانے کی. لہذا یہیں سے گریز لے کر ایک جملہ کہوں گا, خبردار موت سے ڈرنے والا علی والا نہیں ہوتا. خبردار موت سے گھبرانے والا حسینی نہیں ہوتا. میں اپنے نااہل مخالفوں سے مخاطب ہوں. میں اپنے نااہل مخالفوں سے مخاطب ہوں. پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے جو دشمنی کا ٹائٹل لیے پھر رہے ہیں. وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہماری دشمنی ان کے ساتھ جڑے. پاکستان کی دیواریں انہوں نے تکفیری نعروں سے کالی کر دی. پاکستان کی دیواریں انہوں نے تکفیری نعروں سے کالی کر دی, اور اب دوبارہ ماحول بنا رہے ہیں. یاد رہے ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں مگر مجبوری میں نہیں. ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے, ہمارے ائمہ کی تعلیم ہے, سیرت اہل بیت ہے, اور فقہا کا فتویٰ ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہے. خبردار مسلمہ اسلامی مسالک کی توہین کرنا حرام ہے. خبردار اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فدق نہیں پڑھیں گے. ہم غدیر نہیں پڑھیں گے. ہم بیوی پہ ہونے والا ظلم بیان نہیں کریں گے. بلکہ اب تو اور سجا کر کریں گے. ایسے الفاظ کا استعمال, ایسے رویوں کا استعمال ہوا جو تبلیغ کے لیے نامناسب ہے. تبلیغ کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ مبلغ سے, جس تک پہنچانا چاہتے ہیں, اس سے پیار کریں. اسے ناراض کریں گے, چڑھائیں گے تو آپ کی بات نہیں پہنچے گی. لہذا الفاظ اچھے ہوں,
لہجہ پیارا ہو، جملے نپے تلے ہو، الفاظ کا انتخاب ہو اور مرصع ہو، بات دلوں پر اترے. لہذا بیچ میں جو بے ادبی، بدتمیزی اور اس طرح کے الفاظ، رقیق الفاظ بھی استعمال ہوئے، وہ شایع نشان نہیں ہے، بولنے والے کی. بہت سب لوگ گالیاں نہیں دیتے، پڑھے لکھے لوگ رقیق باتیں نہیں کرتے. میں نے اپنے بچوں اور جوانوں سے بھی کچھ کہنا ہے. یہ امام بارگاہ، یہ ممبر، یہ ادارہ، یہ مکتب، یہ مشرب، یہ گھڑا، یہ سبیل، جہاں سے ہم پانی لیتے ہیں، جہاں سے ہم زندگی لیتے ہیں. پانی یعنی زندگی، سبیل یعنی زندگی. جہاں سے ہم یہ سبیل لیتے ہیں اس کا نتیجہ کچھ اور ہے. خبردار، زمانے کے ساتھ چلنا سکھاتا ہے یہ مکتب، زمانے سے کاٹنے کا پیغام نہیں ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا، ٹویٹر، یوٹیوب، نہ جانے کیا کیا نام، کچھ اور جدید چیزیں بھی ہیں. یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، میں نہیں کہوں گا ان جوانوں سے، بلکہ کہوں گا ان جوانوں سے کہ اس جدید میڈیا، جدید سوشل میڈیا اور جدید طریقوں سے اپنے آپ کو اور بہتر آشنا کرو. اب صرف ممبر کا کام نہیں ہے مکتب کا دفاع. اب صرف محراب کا کام نہیں ہے مکتب کا دفاع، بلکہ جتنے ہاتھوں میں موبائل ہیں اتنے ہی مبلغ بن جائیں. انتہائی حکمت، دانائی، سمجھداری، معاملہ فہمی، الفاظ کا استعمال دقیق انداز سے کرتے ہوئے اپنے نظریے کا دفاع کیجیے. انشاءاللہ. بالکل. کوئی ایسا جملہ نہیں لکھیں کہ جو جملہ صاحب کرائم کے زد میں لے آئے. کوئی ایسی بات نہیں لکھیں کہ جس سے دل آزاری ہو، مگر اپنے مکتب کا دفاع کیجیے. کسی کو استاد مانیے، کسی سے پوچھ کر لکھیے. یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی استاد نہیں ہے. یہ انسان اچھا آدمی نہیں ہے جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا. جو اس کی شکل اچھی لگتی ہے اسی کو استاد مان لو. جو اچھا لگتا ہے، جس سے پیار ہے، اسی کو استاد مان لو. لیکن عزیزان گرامی، تبلیغ ہونی ہے. اہل بیت کے پیغام میں جو رکاوٹ بنی چیز، وہ مناظرے کا وہ رنگ ہے جو ہمارے یہاں گزشتہ 40 سالوں میں رہا. الفاظ کا نامناسب استعمال مخالف کو آپ کے قریب نہیں آنے دے گا. لہذا یہ جو دور آیا ہے، جس دور کی وجہ سے ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ کا لامحالہ خود بخود ہمیں خیال کرنا ہے. انتہائی گہری بات کیجیے، انتہائی مضبوط بات کیجیے، مگر الفاظ کا استعمال مہذب رہے. اور جب مہذب انداز سے آپ بات کریں گے، آپ کی سنی جائے گی. وقت بہتری کا ہے. ہم ایسے موڑ پر آگے کھڑے ہوئے ہیں کہ امام کا ظہور قریب ہے. تیاریاں اپنی بہتر کیجیے، تیاریاں اچھی کیجیے. میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بھرپور انداز سے مکتب اہل بیت کی ترجمانی ہے. میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم اس ماحول کا رنگ نہ لیں، بلکہ اس ماحول کا رنگ یہاں چڑھائیں. وہ جو اس ماحول کا رنگ ہے وہ ہمیں ملے گا اصل مصطفیٰ سے، سرکار کے زمانے سے. بار بار مجلس میں شرکت، بار بار عزاداری سے تعلق، تاکہ ہم اس دور میں پلٹ جائیں. اللہ ہمیں یہی بتانا چاہتا ہے کہ وہ لوگ کے جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی بھی ہے اور جو امی بھی ہے، جس کے بارے میں تورات اور انجیل کے اندر پہلے سے ذکر موجود تھا، جس کا کام یہ ہے کہ وہ طیبات کو حلال قرار دیتا ہے اور خبائث کو حرام قرار دیتا ہے. جو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ گردنوں میں جو غلامی کے طوق تھے انہیں اتار دیں گے. جس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو غلامی سے نجات دلائے.
عزیزان گرامی، اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت تک لے آئے. اس کی زندگی کا پیغام یہ ہے. اب جو یہ کام کرنے آیا ہے، جو وہاں سے بھیجا گیا ہے، جس کے یہ چند کام ہیں، اس کے لیے کہا گیا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، جنہوں نے اس کو پناہ دی، وَنَصَرُوهُ، جنہوں نے اس کی مدد کی، اللہ اکبر، وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ لوگ کہ جو اس نور کی اتباع کرتے ہیں. میں آج اس منزل میں نہیں رکوں گا، لیکن ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. اتباع کی بات ہو رہی ہے، اطاعت کی بات نہیں ہو رہی. یہاں لفظ اتباع ہے، لفظ اطاعت نہیں ہے. کیا فرق ہے اطاعت اور اتباع میں، یہ آگے کی مجلس میں بیان ہوگا. اور وہ لوگ کہ جو اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے. اس سے مراد قرآن نہیں ہے، اس سے مراد قرآن نہیں ہے. دو باتوں کی وجہ سے قرآن نہیں ہے. ایک تو قرآن ان کے ساتھ نازل نہیں ہوا. دوسری بات یہ کہ قرآن کلمہ ہے، کلمات کلام کا مجموعہ ہے، قول کا مجموعہ ہے، اقوال الہی کا مجموعہ ہے، اللہ کے کلام کا مجموعہ ہے. اور قول کی اتباع نہیں ہوتی، اطاعت ہوتی ہے. ہمیں کوئی نور ڈھونڈنا ہوگا کہ جو قول نہ ہو، پورا عمل ہو، پورا وجود ہو. اور ہمیں ایک ایسا نور تلاش کرنا ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ آیا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. نبی پر ایمان لائیں، نبی کی حمایت کریں، نبی کی مدد کریں اور اس نور کی اتباع کریں جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے. ان کی اتباع کرنے والوں کی تو بات ہو ہی رہی ہے. ان کی اتباع، نبی کی اتباع کرنے والوں کی تو بات چل رہی ہے، آیت کے آغاز سے ہی چل رہی ہے. اور اس کی بھی اتباع کریں، اس نور کی بھی اتباع کریں جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے. جو نبی کی اتباع کے ساتھ نور جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرے. لفظ اور بہتر کرو، جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ علی کی اتباع کرے. اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہے. تقریباً 1.25 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کی پڑھوں گا. آگے جو یہاں پر کیلکولیٹر لے کر آئے ہیں، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ان کا حساب بھی سیدھا رہے. بات اتنی ہے کہ مجلس پاکستان میں ہو رہی ہے، میں ایران عراق میں تو مجلس پڑھ نہیں رہا. جہاں مجلس کے درمیان میں چائے بھی چلتی رہتی ہے، جی آنا جانا بھی رہتا ہے. یہاں تو جو آ گیا اسے جانے کا موقع ہی جب ملے گا مجلس مکمل ہو جائے گی. اور ایک صاحب فرمانے لگے کہ جی آپ کے یہاں کی مجلس 1 گھنٹے کی ہوتی ہے مگر 1 گھنٹہ پہلے آنا پڑتا ہے. یہ کرم ہے اللہ کا.
आप लोगों मुझ जैसे ना अहल तालिब इल्म की बातें सुन रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर किसी बच्चे के लिए कोई एक बात भी काउंट रही वही मजलिस हासिल है। एक बात भी नई अंदाज से होगा। बातें तो सारी आपके दिमाग पे अल्लाह ने डाल के भेजी। ये जब आपके दिमाग की बात को दलील मिलती है तो आप सुभान अल्लाह बोलते हैं। फितरी तौर पर, पैदाइशी तौर पर आप पहले से ही इन बातों पर यकीन रखते हैं, और जब उन बातों पर दलील मिलती है, लहजा मिलता है, लफ्ज मिलता है, तो आप बेसाख्ता कहते हैं सुभान अल्लाह। वो सुभान अल्लाह मेरी तारीफ में नहीं कह रहे, वो सुभान अल्लाह आप अल्लाह की तारीफ करते हुए कहते हैं या अल्लाह तू कैसा मुनज़्ज़ह बाबरकत है कि जिसकी तलाश में था मुझे मिल गया, मुझे दलील ढूंढ रहा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले। उस नूर की इत्तबा करें जो नबी के साथ नाज़िल हुआ, उस नूर की इत्तबा। वो नूर कौन सा है? मेरे मौला नबी ने हमारी रहनुमाई फरमा दी, अना व अली मिन नूर वाहिद। मैं और अली एक ही नूर के दो पहलू हैं। इस तरफ से देखोगे अली नजर आएगा, उस तरफ से देखोगे नबी नजर आएगा। ये एक हकीकत के दो जलवे हैं। और अज़ीज़ान गिरामी, जिस नबी का साया नहीं था उसी के साये को अली कहते हैं। सिर्फ 30 साल के लिए ज़ाहिरी जुदाई हुई, 30 साल के लिए ज़ाहिरी जुदाई हुई। सरकार में और मौला अली में खपी तो नहीं है। सरकार दो जहां में और मौला अली में सिर्फ 30 साल के लिए ज़ाहिरी जुदाई हुई। आपका कोई प्यारा, आपका कोई महबूब, आपका कोई है पक्का सच्चा दोस्त अगर आपसे दूर हो जाए और मालूम हो वो आ रहा है, तो आपके जज्बात क्या होते हैं? बाद में भी देखिएगा कि मौला अली और नबी में 30 साल का ज़ाहिरी सिन का फर्क है। मगर ये जो ज़ाहिरी 30 साल का फर्क है, उसके बाद जब मौला अली की आमद हुई और उसके बाद नबी मुकर्रम की रहलत तक, मैं दावे के साथ मेंबर से कहता हूं, सिर्फ एक दिन के अलावा कोई दिन मुझे ढूंढ कर दिखाओ जो नबी का अली के बगैर गुजरा। और जब एक दिन के लिए भी सरकार ने मौला अली को अपने आप से दूर किया, तो फरमाया अमा तरज़ा अन तकूना मिन्नी बिमंज़िलता मूसा मिन हारून। क्या आप इस बात पे राजी नहीं है कि आपको मेरे साथ अली वही निस्बत हो जो मूसा और हारून का थी? मूसा भी तो छोड़कर गए थे ना हारून को, मैं भी आपको हजरत मूसा की तरह छोड़कर जा रहा हूं। फर्क यह है कि इल्ला ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। इल्ला ला नबी आबादी या इल्ला ला नबूवत आबादी, भाई ये संगीन बात है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद इतना काफी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद
حصے ہیں، انا و علی من نور واحد، دو حصوں میں بانٹ کر بتایا، جو حصوں میں بڑھ جائے ایک حصہ دوسرے حصے کا محتاج، دوسرا حصہ پہلے حصے کا ضرورت مند، اور جو ضرورت مند ہو جائے وہ سمد نہیں ہوتا، اور جو سمد نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ نبی کو مولا علی کے ساتھ جوڑ دیا، اور اگر کسی کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا کہہ دیا کہ میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں، تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور بات آسان کر دی، انا و علی، میں اور علی کا مثل رز من القمیص کا مثل جسد من الراس، میں اور علی ایسے ہی ہیں جیسے سر اور جسم، علی میرا سر ہے، میں علی کا جسم ہوں، اور بدن ہمیشہ سر سے پہچانا جاتا ہے۔ تمہیں اگر معرفت مصطفیٰ حاصل کرنی ہے تو علی کے بغیر حاصل نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اس کے مزاج اور اس کے دماغ اور اس کی ذہنیت کے مطابق سرکار دو جہاں سمجھا رہے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، داخل ہوتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگوں نے کہ علی کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، تو حسد کے مارے سرکار کے سامنے آ کر کہنے لگے کہ لوگ کعبے کو چھوڑ کر علی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میرے مولا نبی نے فرمایا مثل علی کا مثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے، یدور ولا یدار، سب کعبے کے گرد چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کسی کے گرد چکر نہیں۔ اور مجسم کر دیا تاکہ لوگ علی کی معرفت حاصل کریں۔ یہ سلسلہ تشبیہات اور تجسیمات یہاں تک پہنچی کہ ایک مرتبہ فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ معیت کا مطلب کیسے سمجھیں گے؟ یہ معیت کہتے کسے ہیں؟ میم عین ما، پھر معیت میم عین یا تے، یہ معیت کا مطلب کیا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ ایک کیفیت کا نام ہے، حیدرآباد کا مجلس سننے والا مجلس، یہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ سب سے پہلے تو کیفیت شروع ہوتی ہے محبت کی، محبت میں شدت آ جائے تو منیت، منیت کمال پر پہنچے تو معیت، یہ معیت ہمراہی، ساتھ چلنا، ساتھ ہونا، یہ کم درجہ نہیں ہے۔ کب کہا ہے کہ سن مثلاً 11 ہجری کے بعد علی قرآن کے ساتھ ہے؟ کب کہا ہے سن 40 ہجری کے بعد قرآن علی کے ساتھ ہے؟ جب سے قرآن ہے علی ساتھ ہے، جب سے علی ہے علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ میں مولا علی کی بات کر رہا ہوں، امام حسن اور امام حسین ایسے ہی ہیں۔ ان اخ الحسین، میرے مولا حسن مولا حسین کے لیے فرما رہے ہیں، ان اخ الحسین قد عالمنا علما، ہم سب سے زیادہ، کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن امام حسین کے لیے، ان اخ الحسین قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے۔ بولنے والا کوئی خطیب نہیں ہے، بولنے والا کوئی صحابی محترم نہیں ہے، بولنے والا وہ ہے جو حسین کا بھی امام ہے۔
بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم، وَأَثْقَلُنَا حِلْمًا، اور حلم و بردباری میں ہم سب سے زیادہ سنگین، وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا، اور ہم سب سے زیادہ نبی سے قربت رکھتا ہے۔ كَانَ يُقْرَأُ الْوَحْيُ قَبْلَ أَن يُنْطَقَ، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ نہیں سمجھ میں آئے گا ان لوگوں کو جنہوں نے یہاں سے پانی نہیں پیا۔ ذائقہ بڑھوائیے، ذائقہ بحال کروائیے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمیں تو سمجھ میں آئے گا۔ انشاءاللہ کلاس میں حاضری برابر رکھو تو سمجھ میں آئے گا۔ کبھی کبھی کی مجلس میں شرکت، یہ سال بھر میں محرم کی مجلس، اور محرم کی مجلسوں میں بھی پہلے عشرے کے بعد پھر چھٹی، اور بعض لوگ تو پہلے عشرے کے اندر بھی 8 اور 9 اور 10 محرم کو آتے ہیں، اس لیے کہ ٹائم ہی نہیں تھا۔ جو صرف 2 دن کا شیعہ ہو وہ توقع کر رہا ہے کہ بات سمجھائی نہیں، وہ توقع کر رہا ہے کہ بات ایسی کر دی جو سمجھ میں نہیں آئی، تو بھائی اپنی حاضری رجسٹر جا کے دیکھو، آج تو الحمدللہ بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، آج لیت العال بہانے نہیں چلیں گے، آج آسانیاں فراہم ہو گئی ہیں، اور میں خواتین کو آفرین کروں گا، مرحبا کروں گا، یہ جو اپنے مردوں کو یا بھیجتی ہیں یا ساتھ لاتی ہیں، خواتین کا بڑا کردار ہے، بڑا کردار ہے خواتین کا، آپ سے کم نہیں ہے اس وقت مجلس میں، آپ کی شرکت سے برابر کی شرکت ہے، مگر آپ دیکھیں ان کے صبر دیکھیں، ان کی برداشت دیکھیں، یہ مجلس میں بیٹھی ہیں، اور میں ان بیویوں سے کہوں گا کہ اگر آج تک کی مجلس میں آپ کے گھر کا مرد بیٹا شوہر بھائی نہیں آیا ہے تو کل اسے مرد بنائیے۔ یہ ایسا مسلم مستند صحیح السند فرمان مصطفیٰ ہے جو مولا علی کے فضائل میں انفرادیت رکھتا ہے۔ ایک بزرگ اہل سنت عالم دین لکھتے ہیں کہ علی کے سارے فضائل ایک طرف، اور علی کی یہ فضیلت کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ فضیلت علی کی انفرادی ہے، علی کے علاوہ کسی اور کو یہ کمال حاصل ہے۔ جو کر رہا ہے اب ذرا جگر تھام کے اور سنبھل کے بیٹھیے، میں مجلس شروع کر رہا ہوں۔ کلام الہی کا
حسین مجموعہ ہے. قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، رکھنے کی کتاب نہیں ہے. قرآن سلانے کی کتاب نہیں ہے، جگانے کی کتاب ہے. قرآن قبروں پہ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن زندوں کو سنانے کی کتاب ہے. ہاں، اگر یہ سارے کام ہو تو پھر قبر پہ بھی پڑھنا ثواب. اگر یہ سارے کام ہو، جب مسافر گھر سے نکل رہا ہوتا ہے وہ قرآن کے نیچے سے گزرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تم قرآن کے نیچے سے گزرے ہو، رشوت لینے جا رہے ہو؟ تم قرآن کے سائے سے نکلے ہو اور بھائی پر مقدمہ کرنے جا رہے ہو؟ قرآن کے نیچے سے تو گزارا ہی اس لیے تھا کہ قرآن کے خلاف نہ جانا. قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن عمل کرنے کی کتاب ہے. قرآن کا اتنی اونچی طاق میں نہیں رکھ دو کہ ہاتھ ہی نہ پہنچے. معلوم ہو جی سیڑھی رکھنی پڑے گی، کرسی رکھنی پڑے گی. افسوس ہے ان گھروں پر جن گھروں کے قرآن پر مٹی جم جاتی ہے، غلاف مٹی میں ہو جاتا ہے. یہ مٹی کا جمنا بتا رہا ہے کہ انہوں نے ایک مہینے سے اٹھایا ہی نہیں. اگر یہ روزانہ اٹھا رہے ہوتے تو مٹی نہ جمتی. تو پھر میں سندھ میں مجلس پڑھ رہا ہوں. سندھیوں کی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ قرآن کا احترام سندھیوں میں ہر قوم سے زیادہ ہے. بعض اوقات تو احترام میں اتنا افراطی ہو گئے، بعض اوقات قرآن کے احترام میں اتنے افراطی ہو گئے کہ بچیوں کی شادیاں بھی قرآن سے کرتی ہیں. یہ افراطی لوگ، یہ قرآن سے ناشنا لوگ. سندھیوں کے ہاں جو خوبیاں ہیں، اسے خوبی ہے قرآن آتا ہے. اگر کوئی سندھی نہیں رہا تو سندھی ہو جائے. قرآن آتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور قوموں میں آپ جا کے دیکھیں، قرآن آتا ہے بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے قرآن لیتے ہیں. لیکن سندھیوں کی ثقافت کا حصہ تھا، بولیے ہے، مجھے پتا ہے مگر آپ سے بلوا رہا ہوں اس پہ عمل ہو. قرآن آتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہی سندھیوں سے پیار کی دلیل دے رہا ہوں. میرے خاندان کے لوگ ناراض نہ ہو جائیں. یہ تو تقدیر الہی ہے نا کہ میں مثال کے طور پہ اردو بولنے والوں میں پیدا ہو گیا. لیکن اگر اللہ مجھے اجازت دیتا تو بڑے جگر سے بات کر رہا ہوں، میں اللہ سے کہتا مجھے سندھیوں میں پیدا ہو. اس کے حساب سے تو کوئی بھائی پنجابی بیٹھا ہوگا، کوئی مثال اس حساب سے، ورنہ اصل اساں سندھی آئے. اور مجھے سندھیوں سے پیار کا یہ جو سبب ہے نا کہ قرآن کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی علت سن.
कोई कौम परस्त यहाँ पे बैठा हुआ है। ये जो कुरान के आने पे खड़े हो जाते हैं, ये कुरान के जो आने पे खड़े हो जाते हैं, तो मेरे दिल से ये मेरा नजरिया है, ये इसलिए खड़े हो जाते हैं कि कुरान अली के साथ। अली ये कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ। जब नबी ये कह गए तो वो कैसा मुसलमान है जो कहता है कि कुरान और अली जुदा है? वो कुरान पढ़ता है बगैर अली के, वो कुरान की तफसीर पढ़ता है बगैर अली से पूछे, पूरी तफसीर लिख देता है, दो कौल भी अली का नहीं लिखता, पूरे कुरान में अली का कौल ही नहीं, पूरी तफसीर में अली का कौल ही नहीं, 10 जिल्दों की तफसीर लिख दी, एक हदीस भी अली से नहीं। मेरे मौला नबी ने फरमाया, या अली इल्ज़म बैतक, तुम उस वक्त तक घर से ना निकलना जब तक मेरा बताया हुआ तफसीर कुरान, मेरी बताई हुई तफसीर कुरान जमा ना कर लो। 6 महीने गुजर चुके थे खिलाफत और हुकूमत को कायम हुए हुए, मौला अली नहीं मिले। अली के नजदीक किसी और चीज को अहमियत नहीं है जितना कुरान को अहमियत है। तो हजरत से हजरत मिलने आए, पहले तो पैगाम भेजा कि आप आइए, हजरत ने फरमाया आप मेरे घर आइए, और वो घर आ गए। अली के बुलाने पर हजरत का आना ये खुद दलील है कि हजरत अली को अफजल मानते थे। मौला के घर आए और मौला से मिलने के लिए आए, वरना हाकिम हुक्मरान तो जो है बहुत मुश्किल होता है। कहने लगे आपको हमारी हुकूमत पसंद नहीं? हज़रत ने फरमाया बात ही नहीं, ये बात ही नहीं। मैंने नबी से अहद किया था कि उस वक्त तक आबादोश पर नहीं हुआ जब तक कुरान की तफसीर न लिख लूं जो मुझे मेरे मौला ने पढ़ाई। मैं तफसीर कुरान को जमा कर रहा हूं, एक एक आयत के बारे में मेरे मौला नबी ने मुझे जो तालीम दी है उसे जमा कर रहा हूं, और फिर उसे जमा करने के बाद 6 महीने के बाद मौला अली लेकर आएगी ये तफसीर कुरान है। तो आवाजें उठ लगी, हमें नहीं चाहिए। अल्लामा सुयूती तारीखुल खुलफा के अंदर लिखते हैं, हवाला इसलिए दे रहा हूं ताकि कोई उलझन न हो। अल्लामा सुयूती तारीखुल खुलफा के अंदर लिखते हैं कि अगर इब्न सीरीन से रिवायत करें, अगर वो तफसीर कुरान जो अली ने जमा की और लिखी आज मुसलमानों के पास होती तो इल्म का समंदर होता जिससे हम महरूम हो गए। सरकार देकर गए हैं हमें कुरान अली के साथ, थके तो नहीं? अली उन्माल कुरान वल कुरान माली, नबी देकर गए हैं अली को कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। कुरान अल्फाज का मजमुआ है, कुरान लफ्जों का मजमुआ है, कलाम इलाही है, और लफ्ज लहजों का मोहताज होता है, अल्फाज लहजों के मोहताज होते हैं। लहजा जब तक उसी लफ्ज के मुताबिक ना अपनाया जाए जिस लहजे में वो लफ्ज नाजिल हुआ था, तो उस वक्त तक मफहूम ही बदल जाएगा। मिसालें बहुत सी दे सकता हूं।
ایک جملہ ہے آپ آ گئے، آپ لہجہ بدل بدل کے بولیے، مطلب بدلتا رہے گا۔ ایک صاحب کو ہم نے بلایا تھا، وہ وقت مقررہ پر آ گئے، تو ہم نے خوشی سے کہا آپ آ گئے۔ ایک صاحب سے کہا تھا وہاں آئیے گا، آپ کے آنے سے فساد ہوگا، اور وہ آ گئے۔ ہم نے کہا آپ آ گئے، جملہ تو ایک ہی ہے، محل بدلنے سے لہجہ بدل رہا ہے۔ ایک صاحب کو پتا چل گیا کہ ہماری موسیٰ کاظم صاحب کے یہاں دعوت ہے، اور انہیں جب پتا چل جاتا ہے کہ کھانا ہے تو وہ ضرور آتے ہیں، تو فوراً وہ نظر آئے، تو ہم نے کہا آپ آ گئے۔ لہجہ بدلا اس لیے کہ محل بدل رہا ہے۔ قرآن الفاظ کا مجموعہ ہے، کوئی وہ بولے کہ جو لہجے سے آشنا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ قرآن ایک اور بات لیجیے، قرآن الفاظ کا مجموعہ ہے، لہجے کا محتاج ہے۔ قرآن کلام الہی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے سوائے صاحبان طہارت میں کوئی سمجھ نہیں سکتا، تو کوئی صاحب طہارت ہو جو ہمیں سمجھائے، کوئی صاحب طہارت ہو جو ہمیں بتائے۔ قرآن کو مبین کی ضرورت ہے، قرآن کو مفسر کی ضرورت ہے۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہوئی نظر آئے گی اگر مفسر نہ ہو۔ مفسر بتائے گا کہ یہ آیت اس سے یوں نہیں ٹکرا رہی کہ اس کے لفظ کا یہ معنی اس لفظ کے اس معنی کے مخالف ہے، ایک جیسا نہیں ہے، یا مخالف ہے یا ایک جیسا ہے، جہاں جیسا سمجھانا پڑا کوئی ہو کہ جو بتائے۔ قرآن بیان ہے، قرآن مبین ہے، مگر اس مبین کی تشریح کون کرے گا؟ جانے دیجیے میرے عزیز کو، ایک صلوات اور پڑھیں گے محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں۔ اللہ مجھے معاف کرے۔ ایک مفسر چاہیے، ایک مبین چاہیے، قرآن سمجھانے والا چاہیے۔ یہ میرا جملہ پرانا ہے، الف سے انار بے سے بکری والی کتاب کے لیے ایک استاد چاہیے، قرآن کے لیے استاد نہیں چاہیے؟ کوئی تو سمجھائے گا۔ اور پھر قرآن میں تو جگہ جگہ اللہ نے کو ایسے کوڈ ورڈ، ایسے رازدارانہ لہجے کو اور الفاظ کو استعمال کیا جو ہر ایک کو اللہ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت اچھا اگر وہ لفظ نہیں ہوتے نا تو پھر کیا حال ہوتا جب یہ حال ہے۔ اب یہ حال ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، اگر وہ لفظ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ الف لام میم، نیچے لکھ دیا الف لام میم، ترجمہ کرو نا، الف لام را، نیچے لکھ دیا الف لام را، بتاؤ نا کیا مطلب ہے؟ کاف ہا یا عین صاد، نیچے بھی لکھ دیا ترجمے میں کاف ہا یا عین صاد، بتاؤ نا کیا مطلب ہے؟ تمہیں مطلب پتا ہوتا؟ اللہ نے تو قرآن میں نازل کر کے بتایا کہ میں یہ نبی سے بات کر رہا ہوں، تمہیں یہ نبی بتائے گا یا نبی جیسا بتائے گا؟ لہذا قرآن سمجھنے کے لیے نبی علی کو چھوڑ کر گئے، اور یہ جیسے غذا منتقل کی جاتی ہے ایسے یہ ایک کے بعد دوسرے کو غذا منتقل کرتے رہے۔ ہر زمانے میں ایک قرآن کا مفسر ہے، ہر زمانے میں ایک قرآن کا مبین ہے، ہر زمانے میں قرآن کا ایک سمجھانے والا ہے۔ 1200 پر جا کے بات ختم ہوتی، اللہ نے 12 زمانے کو روکا، مگر قرآن اپنے صاحب سے خالی نہیں ہے، قرآن اپنے حامل سے خالی نہیں ہے، قرآن
مفسر سے خالی نہیں ہے. آج قرآن تنہا نہیں ہے. یہ نبی نے کہا ہے. نبی نے کہا تو یہ نبی کی بات پر یقین کرنا ہے. اور تھوڑا سا اپنی بات کو روشن کر دیتا ہوں. اللہ ہے، یہ نبی نے بتایا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ احد ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ نبی نے بتایا ہے. اسی نبی نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ وہی چاہتی ہے، میں اللہ کی کتاب اور اپنی اطلاع چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو نبی کے اس قول پر یقین ہے، اس قول پر بھی یقین کرو کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں. اور یہ بھی فرما دیا لن یفترقا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت میں مجھ سے آ کر ملیں گے. تو نبی کے اس قول پر یقین رکھا جائے کہ قرآن اکیلا نہیں ہے. ہمیں تو قرآن نظر آ رہا ہے مسجد میں، گھر میں رکھا ہوا. اہل بیت کہاں ہے؟ اہل بیت کہاں ہے؟ میں بچوں اور جوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. ہمارا نظر نہ آنا معیار کب ہے؟ خبردار اپنے قد میں رہو، خبردار اپنے قد میں رہو، اپنے آپے میں رہو، باہر نہ نکلو. جب کبھی اس طرح کی بات، کوئی اس طرح کی سوچ دماغ میں آئے تو چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو. دیکھنا معیار کب ہے؟ نظر نہ آنے والا نہیں ہوتا. یہ کس نے سمجھایا؟ اللہ نظر نہیں آ رہا. کسی میں جرأت ہے تو کہو کہ نہیں ہے. ہوا چل رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، نظر نہیں آ رہی. یہ تو دلیل نہیں ہے کہ ہوا نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے سر میں نے درد کر دیا ہوگا، درد ہو رہا ہے مگر نظر نہیں آ رہا. درد ہے مگر نظر نہیں آ رہا. تو یہ کون سی دلیل ہوئی کہ جو نظر آئے وہی مانو گے، جو نظر نہیں آ رہا اسے نہیں مانو گے؟ نہیں عزیزان گرامی، نبی نے کہا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے. تو نبی کو مانو کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے. مثال اگر سادہ ہو اور سنی بھی ہو تو مجھے معاف کریں گے. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. 8 کے بعد آپ شادیوں میں شرکت کریں گے. دولہا بیٹھا ہوگا جہاں مرد ہوں گے، دلہن بیٹھی ہوگی جہاں عورتیں ہوں گی. بیچ میں تناب لگی ہوئی ہے. سارے مرد دولہا کو دیکھ دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ دلہن ہے. ساری عورتیں دلہن کو دیکھ دیکھ کر یقین کر لیں گی کہ دولہا ہے. نہ عورتوں نے دولہا دیکھا نہ مردوں نے دلہن دیکھی، مگر ایک کا ہونا بتا رہا ہے کہ دوسرا ہے. گھروں میں ہے تو نبی پر یقین رکھو کہ اہل بیت ہے. سلام پڑھیں گے محمد سربریدہ بھی ہوں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یا علی، میری تدفین کے بعد مجھے چھوڑ کر نہ جانا. سیدہ فرما رہی ہے بلکہ ساری رات میری قبر پہ قرآن پڑھ رہا ہے. صبح کاذب تک علی قرآن پڑھتے رہے تو قبر زہرا سے آواز آئی.
علی میری زینب رو رہی ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہے، اللہ آپ کو اجر ثواب عطا فرمائے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے، اللہ آپ کے بدن کو بھی بار بار کربلا لے جائے۔ جب آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں، مسائل سنتے پڑھتے ہیں، ہم اتنی دیر کے لیے کربلا چلے جاتے ہیں۔ عزیزانو، کتنا پیار تھا زینب اور حسین میں، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ یہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہیں تھے۔ جیسے جناب زہرا کی آمد پر نبی کھڑے ہو جاتے تھے، ایسے جناب زینب کی آمد پر حسین کھڑے ہو جاتے تھے۔ چھوٹی بہن ہے امام حسین، اور روایت کہتی ہے کہ حسین ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ جب ایک دن بیوی نے پوچھا، بھائی ایک مرتبہ دو مرتبہ آپ تو ہمیشہ میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں، مجھے اپنی جگہ بٹھاتے ہیں، بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگی انک شبیہہ تم میری ماں زہرا کی شبیہہ، میں جب تمہیں دیکھتا مجھے میری ماں زہرا یاد تم ثانی زہرا ہو۔ جب کبھی جناب زینب فرماتی تھی مجھے نانا کی قبر پہ جانا، تو ایک جانب حسن چلتے تھے، ایک طرف حسین چلتے تھے۔ عباس تم آگے چلو، محمد حنفیہ تم پیچھے چلو۔ عباس بڑھتے بڑھتے آواز لگاتے رہو، اس رستے پہ علی کی بیٹی آ۔ جب روضہ رسول پر پہنچتے تھے تو حضرت عباس آگے بڑھ کر چراغوں کو گل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ کہیں زینب کی سایہ کسی کو نظر نہ آئے۔ اے نبی کے چاہنے والے، علی و بطول کی بیٹی بنا دو۔ جو زینب کبھی بھائیوں کے ساتھ بغیر چادر کے نہ آتی ہو، جب بابا گھر میں آتے تھے تو میری بیوی پہلے چادر کی طرف دوڑتی تھی، چادر سر پہ رکھ کر بابا کے سامنے۔ ایک دن جناب زینب بابا کی گود میں بیٹھی کہ جناب زینب کے سر سے چادر سرک گئی۔ میرے مولا علی نے سر کا بوسہ دیا، بہت روئے علی۔ تین سال کا سن ہے میری بیوی کا۔ نبی روزانہ صبح کی نماز کے بعد در زہرا پہ سلام کرتے ہیں۔ سلام کرنے آئے، دروازہ کھلا، سامنے زینب کو کھڑے دیکھا، آگے بڑھ کر پیشانی کا بوسہ دیا۔
फरमाया ज़ैनब तुम दरवाजे पर क्यों आई हो? नाना मैंने रात को ख्वाब देखा। अम्मा ज़हरा कहती है नाना से ताबीर पूछो। नबी ने अपनी बच्ची को सामने बिठा लिया। क्या देखा है मेरे लाल? नाना मैंने देखा है सहरा में तन्हा हूँ। जो रोने आए अपनी आवाज़ को आज़ाद चल रही थी। आंखों में आंसू आने लगे। नबी ने फरमाया मेरी बच्ची रो क्यों है? नाना दूर दूर तक कोई ना नहीं। आंधी तेज चल रही थी, मेरे सर से चादर उतर गई। नाना ये कैसा ख्वाब है? जो ज़ैनब बाबा के सामने बगैर चादर के ना जाती, जो ज़ैनब भाइयों के सामने बगैर हिजाब के ना जाती, मैं रोने वालों से सवाल करूंगा। जिसका तसव्वुर करबला चला जाए उसका मकाम बहुत बुलंद है। मैं रोने वालों से सवाल करूंगा शामे गरीबा में बगैर चादर की नमाज कैसे पढ़ी? वो मगरिब की नमाज वो कैसे कहा होगा ज़ैनब ने अल्लाह घोड़े से गिरे, मेरे मौला के बदन